ایوب خان نے جس نے پہلا مارشل لا لگایا تھا اس کی بھی یہ میت جو ہے قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے آرٹیکل 6 میں۔ ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے اور پھر انتہا جو ہے اس رات کو ہونی چاہیے جب یہاں پہ آئین توڑا گیا تھا اور اسمبلی کو اس لیے ڈیزالو کیا گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے وہ پاس نہ ہو سکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوب خان کی لاش نکال کر پھانسی کا مطالبہ، قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب۔ بولے پہلا مارشل لا لگانے والا جعلی فیلڈ مارشل خرابی کی جڑ ہے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں انہیں آرٹیکل 6 کی دھمکی دی گئی۔ آرٹیکل 6 لگانے کا آغاز ایوب خان سے کریں۔ جس نے بھی آئین شکنی کی اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ 1958 سے 2024 تک ملک سنبھل نہیں رہا۔ وہ ضیاء کا ساتھ دینے پر معافی مانگ چکے۔ پی ٹی آئی بھی 9 مئی پر معافی مانگے۔ انہوں نے عامروں کو باپ بنایا۔ ان کا لیڈر جیب کترا ہے۔ سستی روٹی اور سستی بجلی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں آزاد کشمیر میں بجلی اور آٹے کی سبسڈی کے لیے عوام نے اپنی جدوجہد سے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ 47 دن تک اس معاملے پر بات چیت ہوئی۔ وہ آزاد کشمیر کا مقدمہ سینٹ میں لے کر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رات کو فون کر کے مسئلے کی 24 گھنٹے میں حل کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شہید سب انسپکٹر کے مرسا کو 1 کروڑ روپے دینے کا بھی اعلان۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام کی صدر آصف زرداری سے ملاقات۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے صدر مملکت کو کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ کی۔ شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیروز ہیں۔ شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں شہداء کے بہادر خاندانوں کے بلند حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہماری آزادی اور سلامتی ان بہادر جنگجوؤں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ شہداء قوم کے لیے امید اور استقامت کی کرن ہیں۔ جی ایس کیو راولپنڈی میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ ون ویلنگ نہیں کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، انہوں نے بہت پیار محبت سے آپ کو پالا ہے، تو ون ویلنگ کے لیے گورنمنٹ کی موٹر بائک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ گورنمنٹ کی موٹر بائک سے پہلے بھی ون ویلنگ ہوتی تھی، نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کو محافظوں کی ہڈیاں توڑنے پر اکسانے کا کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہائی کورٹ کے بائک اسکیم روکنے کے فیصلے پر اظہار افسوس۔ مریم نواز کہتی ہیں کیس کوئی اور چل رہا تھا، جج صاحب نے بائک اسکیم روک دی۔ انہیں اچانک خیال آیا بائک دیں گے تو لڑکے گرلز کالج چلے جائیں گے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ نے روٹی سستی کی، اب لوگ 2 کی بجائے 3 روٹیاں کھائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا وزیر اطلاعات پنجاب کے بیان پر اظہار برہمی۔ آئندہ کوئی وزیر عدالتی فیصلے سے متعلق بیان نہیں دے گا، ایڈوکیٹ جنرل کی یقین دہانی۔ ہائی کورٹ نے طالب علموں کو موٹر سائیکل دینے سے متعلق تفصیلی رپورٹ جمعے کو طلب کر لی۔ ریمارکس دیے نئی پالیسی بننے تک موٹر سائیکلیں تقسیم نہ کی جائیں۔ حکومت کو الیکٹرک بسوں کو فروغ دینا چاہیے۔ اسکول اور کالجز کو بسیں فراہم کرنے سے ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا۔ ملک بھر میں 77 اضافی مخصوص نشستوں والے اراکین معطل۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی میں 22 اراکین کی رکنیت معطل۔ پنجاب اسمبلی کی 24 خواتین اراکین اور 3 غیر مسلم اراکین کی رکنیت معطل کی گئی۔ کے پی اسمبلی کی 21 خواتین اراکین اور 4 غیر مسلم اراکین شامل۔ سندھ اسمبلی سے 2 خواتین اور 1 غیر مسلم رکن کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ مخصوص نشستوں کی معطلی۔ نون لیگ کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں 43 نشستیں کم ہو گئیں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کی نشستیں 119 سے کم ہو کر 105 رہ گئیں۔ پیپلز پارٹی کی 72 سے 67 رہ گئیں۔ جے یو آئی کی نشستیں 10 سے کم ہو کر 7 ہو گئیں۔ سنی اتحاد کونسل کی 84 نشستیں برقرار۔ ایم کیو ایم کی 21، کافی کی 5، آئی پی پی کی 4 نشستیں برقرار۔
ذہن میں رکھیں موجودہ حکومت صرف 5 سال کے لیے اقتدار میں رہے گی۔ بانی پی ٹی آئی کل اقتدار میں آ گئے تو پلیٹ میں رکھ کر رجسٹریشن کر دی جائے گی۔ سرکاری عہدیدار خوف کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ ان کو صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی رجسٹریشن کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف کمشنر اسلام آباد سے آئندہ سماعت پر دوبارہ رپورٹ طلب، سماعت ملتوی کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کے 3 مارچ کو کرائے گئے انٹرا پارٹی الیکشن پر 7 اعتراضات آئے، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے رجسٹریشن پر سوالات اٹھا دیے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی 5 سال سے انتظامی ڈھانچے کے بغیر ہے۔ 5 سال میں الیکشن ایکٹ سیکشن 208(1) کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں کرائے گئے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی دوبارہ پارٹی صدر بننے کی راہ ہموار۔ وزیراعظم شہباز شریف مسلم لیگ نون کی صدارت سے مستعفی ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس 18 مئی کو طلب۔ اجلاس میں قائم مقام پارٹی صدر کی نامزدگی ہوگی۔ جنرل کونسل 28 مئی کو دوبارہ نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب کرے گی۔ شہباز شریف کہتے ہیں 2017 میں قائد نواز شریف سے ناحق وزارت عظمیٰ اور جماعت کی صدارت چھین لی گئی تھی۔ پارٹی صدارت کی امانت انہیں لوٹا رہے ہیں۔ حکومت کا حساس اور خفیہ معلومات کی غیر مجاز تشہیر کا نوٹس، دستاویزات کو افشا کرنے والوں کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں معلومات کا پھیلاؤ پاکستان کے اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوست اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خفیہ معلومات یا دستاویزات کے افشا کرنے یا پھیلانے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں قیدیوں کی ملاقاتوں پر 3 دن کے لیے پابندی عائد۔ پابندی کا فیصلہ جیل اطراف میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا۔ ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق 15 مئی کی رات 12 بجے تک رہے گا۔ پابندی کا اطلاق آئی جی جیل خانہ جات کے فیصلے کے بعد کیا گیا۔ جیل انتظامیہ کو جیل کے اطراف میں سرچنگ کرنے کی بھی ہدایت۔ ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے جیل میں ہنگامی مشقیں کرانے کا بھی حکم دے دیا۔ اٹک، ڈی جی خان اور میاں والی جیلوں میں بھی 3 دن کے لیے قیدیوں کی ملاقات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ شیر افضل مروت کو کئی مرتبہ سمجھایا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہ کرے۔ بانی پی ٹی آئی کی عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ بولے شیر افضل ہر دوسرے دن کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا۔ سعودی وفد کے دورے کے موقع پر بھی متنازع بیان دیا۔ شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا، پارٹی پالیسی کی بار بار خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب بھی پارٹی پالیسی کے مطابق چلے تو کوئی ایشو نہیں۔ ملک کا نظام خراب، آئین موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی فیصل آباد میں گفتگو۔ بولے جب آئین پر عمل نہیں کرنا تو آئین کیوں بنایا؟ پی ٹی آئی کی طرف سے سیز فائر ہے جو خوش آئند ہے۔ پیپلز پارٹی آئینی عہدے بھی لے رہی ہے اور کہتی ہے ہم حکومت میں نہیں۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اور چینی وزیر خارجہ 5ویں پاک چین تصویراتی مباحثے کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔ اسحاق ڈار چین کی اعلیٰ قیادت سے 2 طرفہ تعلقات، سی پیک اور دیگر معاملات پر ملاقاتیں کریں گے۔ اسحاق ڈار کی چین کے گزوبا گروپ کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان کی ترقی میں گزوبا گروپ کے تعاون کو سراہا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم، ملک کی تاریخ کی نئی بلندیوں کو چھونے لگی۔ انڈیکس 74,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس میں 713 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ انڈیکس 73,799 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری۔ ادھر سونے کی قیمتوں میں بھی کمی، 1200 روپے سستا ہو کر 2,42,300 روپے کا تولہ ہو گیا۔ ملک میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری۔ ایک ماہ میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 850 روپے تک سستا ہو چکا۔ مختلف شہروں میں 20 کلو آٹے کا تھیلا اوسطاً 1000 روپے تک سستا ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں رواں ہفتے آٹے کی اوسطاً قیمت 2000 روپے ہے۔
میئر کراچی کی زیر صدارت سٹی کونسل کا اجلاس مرتضی وہاب نے پارکنگ کی مد میں شادی ہالز کو ادائیگی کے لیے خبردار کر دیا. کہتے ہیں 4 سے 500 گز کے شادی ہال کو 5,600 گز سے زائد کے ہالز کو 10,000 روپے ادا کرنا ہوں گے. 10,000 گز سے زائد کے شادی ہالز کو 15,000 روپے بلدیہ عظمیٰ کو ادا کرنا ہوں گے. شادی ہال سے وصولیوں کے متعلق کونسل نے منظوری دے دی. اجلاس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اسپتالوں کو بہتر کرنے کی قرارداد منظور.